السلام علیکم۔ آئیے آج ہم جماعت ہفتم میں چھدو اس سبق کے بارے میں سوالات کے جوابات دیکھیں۔ سوال نمبر 1، چھدو کس قسم کا لڑکا تھا؟ جواب، چھدو ایک نٹ کھٹ بچہ تھا جو ہر چیز کو دیکھ کر یہی کہتا کہ میں بھی یہی کروں گا، میں بھی یہی کروں گا۔ سوال نمبر 2، گھوڑے سے مل کر چھدو کیوں خوش ہوا؟ جواب، گھوڑے سے مل کر چھدو اس لیے خوش ہوا کیونکہ اب وہ اس پر بیٹھ کر ہر جگہ گھوم پھر سکتا تھا۔ سوال نمبر 3، چھدو گھوڑے پر سوار ہو کر کہاں کہاں سے گزرا؟ جواب، چھدو گھوڑے پر سوار ہو کر بڑے سے میدان، اونچے پہاڑ، گھنے جنگل اور ہرے ہرے کھیت سے گزرا۔ سوال نمبر 4، گھوڑے کے لیے ریت پر چلنا کیوں دشوار تھا؟ جواب، گھوڑے کے لیے ریت پر چلنا اس لیے دشوار تھا کہ گھوڑے کے پاؤں ریت میں دھنس جاتے تھے۔ سوال نمبر 5، چھدو نے سمندر کی سیر کیسے کی؟ جواب، چھدو نے مچھلی کی پیٹھ پر بیٹھ کر سمندر کی سیر کی۔ سوال نمبر 6، کالے کپڑے پہنے ہوئے عورت کون تھی اور کہاں جا رہی تھی؟ جواب، کالے کپڑے پہنے ہوئے عورت رات تھی اور وہ اوپر سے نیچے کی طرف آ رہی تھی۔ سوال نمبر 7، پانی سے سر نکالتے ہی چھدو کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا؟ جواب، پانی سے سر نکالتے ہی ایک بڑا سا پرندہ اوپر سے آیا اور اس نے چھدو کو چونچ میں اٹھا لیا اور اپنی پیٹھ پر بٹھا لیا۔ سوال نمبر 8، پرندے کے رخ موڑتے ہی چھدو کو گود میں کس نے اٹھا لیا؟ جواب، پرندے کے رخ موڑتے ہی چھدو کو بادل نے اپنی گود میں اٹھا لیا۔ سوال نمبر 9، دو گرم گرم بوندیں کس کو کہا گیا ہے؟ جواب، ماں کے آنسوؤں کو دو گرم گرم بوندیں کہا گیا ہے۔ سوال نمبر 10، بادل نے چھدو کو آنسو کے بارے میں کیا بتایا؟ جواب، بادل نے چھدو کو بتایا کہ یہ اس کی ماں کے آنسو ہے۔ وہ اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گئی تھی اور ایک جگہ بیٹھ کر رو رہی تھی کہ میں پاس سے گزرا تو میں اس کے یہ دو آنسو ساتھ لیتا آیا۔ سوال نمبر 11، چھدو کی روتے روتے ہچکی بند کیوں گئی اور اس نے کیا خواہش ظاہر کی؟ جواب، چھدو کی ہچکی اس لیے بند گئی کہ اسے اپنی ماں کا خیال آیا جو اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے رونے لگی تھی۔ اس لیے چھدو نے اپنی ماں کے پاس جانے کی خواہش ظاہر کی۔ سوال نمبر 12، چھدو نے آنکھیں کھولی تو اس نے کیا دیکھا؟ جواب، چھدو نے آنکھیں کھولی تو اس نے دیکھا کہ ماں دونوں ہاتھوں سے چمیلی کی شاخیں ہٹا رہی ہیں، خوشی سے چلا رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ لوگو دیکھو، میرا چھدو یہ ہے، میرا چھدو یہ ہے۔ آئیے اب آگے ہم لفظوں کو جملوں میں استعمال کریں گے۔ سب سے پہلا ہے تالاب، میرے گھر کے پاس ایک تالاب ہے۔ نمبر 2، خوبصورت، دنیا بہت خوبصورت ہے۔ سوار، گھوڑے پر سوار ہونا بچوں کا کھیل نہیں۔ رخ، جانور اور پرندے ہوا کا رخ پہچانتے ہیں۔ پرندہ، ہر پرندہ بہت بلندی پر نہیں اڑتا۔ درکار، مجھے ماں کے علاوہ کچھ درکار نہیں ہے۔ پہرا، اسکول کے گیٹ پر پہرا ہے۔ چوڑا چکلا، چھدو کا چوڑا چکلا چہرہ مسکراہٹ سے دکھنے لگا۔ آئیے اب ہم محاوروں کو مکمل کرتے ہیں۔ یہاں محاورے مکمل نہیں، سرپٹ، باچھیں، آنکھیں، موجیں، خوشی سے سسکیاں، بندھنا، مارنا، پھولے نہ سمانا، کھلنا، دوڑنا، بند ہونا، اسے اب ہم مکمل کرتے ہیں۔ نمبر 1 کا ہے سرپٹ دوڑنا، باچھیں کھلنا، آنکھیں بند ہونا، موجیں مارنا، خوشی سے پھول لینا سمانا، سسکیاں بندھنا۔ آئیے اب ہم نیچے دیے ہوئے جملوں کو کہانی کی ترتیب سے لکھتے ہیں۔ اس میں بے ترتیب جملے ہیں۔ کوئی چڑیا پھٹ سے اڑتی تو یہ کہتا میں بھی اڑوں گا۔ نمبر 2، ایک چھوٹا سا لڑکا تھا، اس کا نام تھا چھدو۔ نمبر 3، چھدو کو مارے خوشی کے پھولے نہ سماتا تھا۔ نمبر 4، گھوڑے پر ایک سنہرا خوبصورت زین کسا ہوا تھا۔ نمبر 5، سمندر میں گر کر یہ ڈبکیاں کھانے لگے۔ نمبر 6،
گھوڑے نے کہا اب مجھ سے نہیں چلا جاتا۔ نمبر 7، اس کا سارا چوڑا چکلا چہرہ اس مسکراہٹ سے دکھنے لگا۔ ماں دونوں ہاتھوں سے چمیلی کی شاخیں ہٹا رہی تھیں۔ آئیے اب ہم جواب دیکھیں۔ نمبر 1، ایک چھوٹا سا لڑکا تھا جس کا نام تھا چدو۔ نمبر 2، کوئی چڑیاں پھر سے اڑتی تو یہ کہتا میں بھی اڑوں گا۔ نمبر 3، گھوڑے پر ایک سنہرا خوبصورت زین کسا ہوا تھا۔ نمبر 4، چدو تو مارے خوشی کے پھولے نہ سماتا تھا۔ نمبر 5، گھوڑے نے کہا اب مجھ سے نہیں چلا جاتا۔ نمبر 6، سمندر میں گر کر یہ ڈبکیاں کھانے لگے۔ نمبر 7، ماں دونوں ہاتھوں سے چمیلی کی شاخیں ہٹا رہی تھی۔ نمبر 8، اس کا سارا چوڑا چکلا چہرہ اس مسکراہٹ سے دمکنے لگا۔